بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع پچھلے موضوعات کے برعکس نرگسیت سے متعلق ایک لطیف نقطے سے ہے جسے ہم اکثر اپنی سادہ لوحی میں نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی اہمیت کو گھٹا کر نرگسیت کو دراصل بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنی ممتا کے مارے اپنے بچے کو جو کسی نشے کا عادی ہو چکا ہے اس کے غلط اقدامات کے نتیجے میں پیش آنے والے برے اثرات سے بچائے اور اس کو محض اپنی طرف سے محبت کا نام دے۔ ماں کو تو لگتا ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو برے انجام سے بچا کر اس کی خیر خواہی ہی کر رہی ہے، مگر در حقیقت وہ اپنے ہی بچے کی بدخواہی کرتی ہے اگر اسے اس کے برے انجام سے بچائے۔ برائی جب بھی جس بھی صورت میں نظر آئے اسے وہیں اسی وقت جڑ سے اکھاڑ دینا بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ nip the evil in the bud۔ میرے مشاہدے کے مطابق اکثر نارک یعنی نرگسیت کے مارے شخص کے ارد گرد کے لوگ اسی طرز پر اس کی نرگسیت کو تقویت دیتے ہیں، کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ ان سے محبت کا عذر پیش کر کے۔ حالانکہ برائی اور فتنے کو اچھی طرح سے پہچان لینے کے بعد اس سے صرف نظر کرنا دراصل خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ اس غفلت کے لیے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ برائی کو برائی جان کر بھی اسے پھلنے پھولنے کا موقع دینا دراصل اس برائی کو تقویت دینا ہی ہے، خواہ کوئی کتنے ہی عذر بہانے کیوں نہ پیش کرے۔ اور اگر بالفرض کوئی اس کے لیے یہ عذر پیش کرے کہ ہماری نیت تو صرف اور صرف ماحول میں بدمزگی پیدا نہ کرنے کی تھی، اور یہ کہ ایسی چھوٹی موٹی برائیوں کو کسی بڑے مقصد کے تحت جیسے کہ گھر کا ماحول خراب نہ کرنے کے لیے اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تو یہ تو اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ پھر اگر کوئی دوسرا شخص جو اس برائی سے براہ راست متاثر ہوا ہو اس سرد مہری پر اعتراض کرے اور اس بات کا مطالبہ کرے کہ برائی کرنے والے کو سزا ضرور ملنی چاہیے یا کم از کم اسے اپنے کیے کہ برے انجام سے دوچار ضرور ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے باز رہے، تو اسے اس جماعت مثلاً خاندان، دفتری ٹیم یا کوئی اور سماجی مجلس وغیرہ کے دوسرے افراد اچھے بھلے حالات میں غیر ضروری طور پر بدمزگی پیدا کرنے کا الزام دیں۔ ایسی حرکتیں بظاہر تو جماعتی نظام کے بقا کے نام پر کی جاتی ہیں، مگر دراصل یہی حرکتیں جو اس جماعت کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی رہتی ہیں۔ صرف ایک خاص فرد کی ناراضگی مول نہ لینے کی قیمت پر باقی تمام متاثرہ افراد کا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر وہ نارک ہی ہوتا ہے جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باقی سب اس نظام میں خود کو جکڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں، سوائے ان قریبی لوگوں کے جو ہر حال میں نارک کی نرگسیت کو تقویت دینے کے اس عمل کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ عین مطلوب بھی۔ ایسے لوگ جو کبوتر کی طرح بلی کے آگے آنکھیں بند کر کے خود کو تحفظ کا جھوٹا احساس دلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا اپنے جیسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، نفسیات کی زبان میں انیبلرز کہلائے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ ہی دراصل نارک کی نرگسیت کو فعال اور مؤثر بناتے ہیں، کیونکہ انسان کی نرگسیت اس وقت تک قدم جما نہیں سکتی جب تک اس نرگسیت کو قبول کرنے والے، اس کی اجازت دینے والے، اس کے لیے راستہ ہموار کرنے والے اور پھر اس کے لیے اخلاقی جواز تراشنے والے بھی موجود نہ ہوں۔ یوں کہنا چاہیے کہ یہ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو خود نارک کی نرگسیت کے آگے ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اس کا مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اپنی ابتر حالت پر مطمئن ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ بھی انہی کی طرح نارک کے آگے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی ذات کی نفی کر کے نارک کی خدائی حیثیت کو تسلیم کر لیں۔ یہاں پر مجھے قرآن سے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو اگرچہ ہم سب نے بہت مرتبہ پڑھ رکھا ہوگا مگر کبھی اس کے ایک خاص پہلو پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔
ہم سب جانتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک مثبت کردار ہے، جس نے اپنی پدرانہ شفقت کے سائے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آگے چل کر ایک مقام ایسا آیا جہاں اس نیک صفت اور امن پسند آدمی نے موقع کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے اور اپنی بیوی پر بدکرداری کی نیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب جانے کے الزام کا ثبوت دیکھ لینے کے باوجود بھی معاملے کو صرف رفع دفع کرنے کا حکم دیا اور اس موقع پر سختی کے ذریعے سے برائی کا سد باب نہ کیا۔ عزیز مصر نے اتنی کھلم کھلا بے حیائی اور منافقت کو بھی ایک معمولی امر سمجھ کر ٹال دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس غلط عمل کا غلط نتیجہ بھگتنے کے بجائے صرف یہ کہہ کر ذمہ داری سے آزاد کر دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چالیں ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ عزیز مصر اس موقع پر خاموشی اختیار کر کے دراصل اپنے گھر کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی معاملے کو رفع دفع کرنے کا حکم دیا اور مشورہ دیا کہ درگزر کرے، حالانکہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا اور اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ بر وقت اس کا سد باب کیا جائے۔ عزیز نے اس کو اپنی دانست میں ٹال کر مصلحتاً سارے گھر کی عزت تو بچا لی، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ دراصل یہی پردہ پوشی بعد میں یوسف علیہ السلام کے لیے سالوں قید کی صعوبتیں جھیلنے کا سبب بھی بنی۔ اگر انصاف پہلے دن ہی عزیز کے گھر میں یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ثبوت ملنے پر قائم کر دیا جاتا تو یوں یوسف علیہ السلام کی ناحق رسوائی نہ ہوتی اور نہ ہی ان کے نہ کردہ گناہ کی پاداش میں اتنے سال قید برداشت کرنی پڑتی۔ یہاں میں نے اس واقعے کا ذکر اس لیے کرنا مناسب سمجھا کیونکہ میری نظر میں یہ مثال باطل کو تقویت دینے کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ اس کو تقویت دینے والے خود عمومی طور پر نیک اور امن پسند لوگ ہی ہوں۔ ضروری نہیں کہ نار کی نرگسیت کو تقویت دینے والے تمام لوگ برے ہی ہوں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے بر وقت معاملے کو بھانپ کر باطل کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے اور بعد میں اپنے ضمیر کو اسی بات پر خاموش کروانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو دراصل مصلحت کے تحت سب کی بھلائی کی خاطر کوئی سخت اقدام اٹھانے سے گریز کیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی بے عملی کی وجہ سے معصوم لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کی عزت، جان اور مال پر حرف بھی آ سکتا ہے۔ میری نظر میں یہ مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے، نہ کہ مصلحت پسندی۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حق اور باطل میں فرق بالکل واضح ہو جائے تو پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یا تو بندہ حق کا ساتھ دے یا پھر کھلم کھلا اس سے بغاوت کر کے اپنے ایمان کی حیثیت کو واضح کرے۔ اختیار بندے کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو حق کا ساتھ دے یا چاہے تو باطل کی حمایت کرے۔ یہی اس کا اس زندگی میں امتحان ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے بین بین چلنے کی کوشش کرے، یعنی حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کا ساتھ نہ دے اور باطل کو روکنے کی کوشش بھی نہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافقت کے راستے پر گامزن ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کو گہرائی میں سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنیں۔ آمین۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔